دین لفظ عربی میں آیا ہے دین، جو قرآن میں کئی جگہ کے اوپر ہے، 4 جگہ کے اوپر قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آپ دین کس کو سمجھ رہے ہو؟ ایک موٹی سی بات، عام مسلمان دین کس کو سمجھ رہا ہے؟ میں بتاؤں بس آپ جو میں سمجھتا تھا، ہاں میں نے جو سمجھایا گیا ہے، جو سمجھایا گیا ابھی تک جو، تو دین کا مطلب یہی ہے کہ بھائی نماز پڑھنا قرآن پڑھنا یہ دین ہے، جو حقیقت ہے، روزے رکھنا، زکات، خیرات اور یہ ساری چیزیں۔ اور اس کے اوپر جاؤ گے تو جماعتی کہیں گے دین کہتے ہیں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو۔ اچھا وہاں تک ہم گئے بھی نہیں، اگر جاؤ گے تو وہ کہیں گے کہ دین جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو کہتے ہیں۔ تو 4 جگہ کے اوپر قرآن نے دین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک تو دین یہ جو بولا جا رہا، ٹھیک، یہ مطلب آدمی اسی لیے کہتا ہے کہ دیندار ہے، ہاں بڑے دیندار ہے، پرہیزگار، اور یہ دیندار ہو گئے۔ اب قرآن میں آؤ، چھوڑتے ہیں دینداروں سے، قل یا اور ان کو ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، وہ دن ہماری آپ کی اس پہ ڈسکس ہوئی تھی۔ ہم سے کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں دینداروں سے، پیر صاحب ہو گیا قل یا ہوا دے رہے ہیں۔ قل یا ایھا الکافرون وَاعْبُدُوا مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تم کو تمہارا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک۔ اب اس مطلب کو جو سمجھایا گیا ہے اس کو یہاں پہ پیش کرو۔ دونوں مطلب جو ہم نے بتایا، جماعت والے جو بتاتے ہیں، اور یہ جو آپ نے بتلایا، اس کو یہاں پیش کرو۔ اللہ کے نبی سے اللہ قرآن نازل کر کے کہلا رہے ہیں، نبی جی آپ ان سے کہیے ان کو ان کا دین مبارک، ہم کو ہمارا دین مبارک، اور ہم کو ہمارا دین مبارک۔ یہ دونوں مطلب یہ وہاں پہ پیش کرو۔ یہ تو یہی کر پائیں گے، میری کیا اوقات ہے؟ نہیں، دماغ تو لگاؤ، پیش کرو اس کو وہاں پہ پیش کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے، کیونکہ دین کا مقصد بتلایا ہی نہیں۔ بھائی دین کا مطلب تو یہ ہوگا جو سنت طریقہ ہے جو بتلا دیا گیا وہ دین ہو گیا۔ تو اس کا مطلب وہ بھی تو دین پہ ہے، ان کو ان کا دین مبارک۔ دین کا ترجمے ٹرانسلیٹ 2 ہو جائیں گے الگ الگ، تمہارے لیے الگ ٹرانسلیٹ ہے، وہ مشرکین مکہ کے لیے الگ۔ اپنے بات دین، ہم کو ہمارا دین مبارک، ان کو ان کا دین مبارک۔ ہمارا دین جو ہے لا الہ الا اللہ، اور ان کا دین کون سا ہے؟ وہ بھی لا الہ الا اللہ، وہ بھی اسی میں سوری، لیکن اس میں فرق ہے۔ جیسے ہمارا لا الہ الا اللہ جو وہ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے جو دکھ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا، کرنے والا صرف اللہ۔ ہاں، تو یہ تو ان کا بھی تھا۔ تو پھر کیا ڈفرنس دونوں؟ پھر آپ بتا دیجیے، ہم نے جو سوچا بتا دیا۔ ہم کہاں بتاتے ہیں، ہم تو دین لفظ جو قرآن میں آیا ہے، جسے آپ نے کہا عربی جانتے ہیں، تو ہم نے کہا عربی کے ایک معنی، عربی کا ایک لفظ، اس کے کتنے معنی ہیں؟ الگ الگ معنی ہوں گے نا۔ یہاں وہ دین کا معنی، یہ جو بتایا جا رہا ہے وہاں کا دین کا معنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں آ گیا دین۔ ارے آیا نہیں آیا؟ تو یہ جو مطلب بتلایا جا، آپ نے بتلایا، انہوں نے بتلایا، ہم نے ابھی بتلایا نہیں، یہ سب اس مطلب پہ فیل ہو گئے۔ ہم نے وہاں دین پہ، وہاں تو فیل ہو گئے نا۔ کیوں؟ وہاں کیا کہا جا رہا؟ مالک یوم الدین۔ اور ایک جگہ کے اوپر دین کا لفظ اور استعمال کیا، چاروں جگہ کے اوپر اس کے معنی الگ الگ آ رہے ہیں۔ منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہاں منافق تھے ہی نہیں، مت کیوں فرما رہے ہیں؟ مکے منافق کہا گیا۔ شامل تھے، دکھاتے تھے دین میں ہے، لیکن وہ دین میں تھے نہیں۔ اصل میں منافق وہ دین میں تھے مکے میں کوئی منافق نہیں، نفاق کی کوئی آیت مکے میں آئی نہیں۔ نفاق کی پہلی آیت آئی ہے فتح مکہ پر، اور بڑی عجیب آئی ہے۔ اللہ نے بھی نام نہیں کھولا، اشارہ کر دیا نبی کو، نبی نے بھی نام نہیں کھولا، اشارہ کر دیا۔ تو پھر آپ نے کیسے کہا ڈنکی کی چوٹ تو بتانا چاہیے آپ نے، یہ عیب ہو
काहे काहे कल कह रहे थे आप परसों। तो ये कोई ये इसको आप आयत समझ रहे हो? इसको अल्लाह छुपा रहा है। काहे के लिए निफाक को छुपा रहा है? निफाक को और अगर बोल रहे हैं आपको बताइए, अगर निफाक को न छिपाता तो फिर आप अपनी खोपड़ी कहाँ लगाते? वही जमीन में, वही सुगत हो रहा है, वही अम्बा वैली, अम्बा वैली लगी। हमको तुम्हारा दिन मुबारक हो, हमको हमारा। यही हम एक बात और बताइए इसी के ऊपर, इसी सवाल के ऊपर। कई जगह वो कुरान शरीफ में कई जगह बहुत सी आयतों में है और बहुत सी जगह है। कुरान जो है वो तो अल्लाह का कलाम है, खुद अल्लाह ताला ने नाजिल किया हमारे नबी को और उसके जरिए है, तो अल्लाह बोल रहे हैं ना उसको। कुछ जगह आयतों में ऐसा होता है लगता है, मतलब हमें तो हो सकता है गलत भी हो, जैसे अल्लाह जो कलाम जो पेश कर रहा है, जैसे कुलिया जो काफिरूनी को लेगी, तुमको तुम्हारा दिन मुबारक हो, हमको हमारा दिन मुबारक हो, तो अल्लाह का कौन सा दिन है? नबी से कहला रहे हैं, अल्लाह का कोई दिन नहीं है। नबी से कहला रहे हैं, जवाब नबी से दिलवाना है ना। जबान मतलब नबी की इस्तेमाल हो रही ना, और कल सामने नबी है वो अल्लाह के हैं, जबान नबी की, नबी से कहलाया जा रहा है। नबी जी आप कहिए कि तुमको तुम्हारा दिन मुबारक, हमको हमारा दिन मुबारक। अल्लाह का दिन कोई थोड़ी ना, कई जगह है, कई जगह पे और लगता है जैसे अल्लाह ताला को वो कहने की जरूरत नहीं है, नमाज के कायम नहीं, लेकिन किसी के जरिए से वो बात पहुंचाई जा रही ना, इसलिए वो अपने को कह रहे हैं कि हमको हमारा दिन, तुमको तुम्हारा दिन। नबी कह रहे हैं ना, अल्लाह थोड़ी ना कह रहा है हमारा दिन। कुछ और भी कई आयतें और हैं नहीं, तो इसको हम भी आप इसको भी एक्सप्लेन कर दें, जैसे कायम करने को लेके, नमाज को कायम करने के लिए, ऐसी बहुत सी चीजों में कायम करने के लिए कुरान ने कहा। अब उसके माने बदल जाएंगे, यहाँ वहां जो कहा है उसके माने वहां बदलेंगे, नमाज के कायम करना का वो अपनी जगह के ऊपर ये मुस्तकिल। ये पॉइंट मैंने सही पकड़ा नहीं, बिल्कुल सही है, ये है। हाँ है, मैंने कई बार गौर किया कि वो डायरेक्ट एक चीज आ रही है अल्लाह की तरफ से, और कभी कभी होता है कि वाया लगता है कि इंसान वर्सेस इंसान। हाँ, तो वाया में तो इस्तेमाल हो जाएगा ये। अब यहाँ डायरेक्ट आ रहा कमू भाई, अब सारे कलाम अल्लाह ही के, लेकिन उसको किस तरीके से पेश करा जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है। साहब ये भी बड़ी पॉइंट की बातें निकालता है यार। अगर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जहां तक पहुंचना चाह रहे हैं वहां तक नहीं पहुंचेंगे। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, अब फिर आगे आप समझ लीजिएगा। दीन कहते हैं परवरिश के तरीके को, काय को कहते हैं परवरिश का तरीका। क्या परवरिश का तरीका? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत तक के आने वाले इंसानों के लिए नमूना है। काहे में नमूना है? परवरिश लेने के। बाकी नमूना नहीं है कि उन्होंने 11 शादी की तो आप भी 11 शादी करो, और उन्होंने ये किया तो आप भी ये करो, उसमें नमूना नहीं है। नमूना परवरिश के तरीके में, इसीलिए अल्लाह के नबी ने बतलाया कुरान और सुन्नत आपके परवरिश के तरीके को कहते हैं। इसके अलावा जिस चीज को आप समझोगे परवरिश का तरीका, वो कहीं और न जाना, वो सुन्नत। इसके अलावा अगर हटोगे तो वैस करनी रहमतुल्लाह अलैह से वो बात कट जाएगी। अब कहीं ना हो, नीचे ना हो, वहीं रहो, वहां से कट जाओगे। उनको परवरिश का तरीका पता हुआ था, कलमा और नमाज वैस करनी को, इतने पर थे, बाकी कोई किसी कुछ नहीं मालूम था उनको, और कहा था दुआ करा लेना। अल्लाह के नबी ने कहा ये नमाज का कायम करना, ये नमाज में जो कायम करने की बात है ना, तीनों चीजें, ये तीनों चीजें अल्लाह के हर अहकामात के साथ फर्ज हैं, इसको कोई नहीं बतावेगा। ये तीनों चीजें हर बात में लगानी पड़ेगी, तभी वो ज़कात अदा होगी। यहाँ कायम का लफ्ज़ आया है, वहाँ अदा कब होगी? जब वही 3 चीजें होंगी। हज कब होगा? जब वही 3 चीजें होंगी। रोजा कब होगा? जब वही 3 चीजें होंगी। वो कायम वाली, वो तीनों शर्तें। इसीलिए अल्लाह के नबी ने ये बात कही कि हर अमल के साथ ये शर्त अल्लाह के नबी ने बताया, हर अमल इस तरह करो। ये नहीं खाली नमाज का अमल करो, हर अमल इस तरह करो कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, अल्लाह तुम्हें देख रहा है।
اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اس کے دکھنے کے لیے یہ دو چیزیں چاہیے. پہلے والی اطمینان سے رکوع و سجدہ کرنا. اگر رکوع و سجدہ رکھو گے اس کو تو ہر کام میں کیسے وہی ہم کہہ رہے ہیں. ہاں پھر وہ کہاں سے لے آؤ؟ وہ کہاں سے آئے؟ ہاں اب رکوع و سجدہ کی اس تسبیحات کا جو آپ کی کیفیت ہوتی ہے، ہر حکم کے ساتھ وہ کیفیت جڑے گی جو آپ کی رکوع میں ہوتی ہے اور سجدے میں. ہاں وہ تسبیحات کا مفہوم ہر حکم کے ساتھ جڑے گا. اس چیز کے اوپر میں تمہیں بات بتاؤں، میرے ساتھ اگر ایک لقمہ حرام کھاؤ گے تو حرام خون بنے گا. حرام خون بنے گا. ان اردو کے پٹھوں سے پوچھو، ان کو بتائیے خون کھانے سے بنے گا. نبی یہ کہہ رہا کہ جب تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بیماری آوے اور تم لوگوں سے اس کو چھپا لو، لوگوں سے چھپا لو، کسی پر ظاہر نہ ہونے دینا، تو اللہ تمہیں دو انعام دے گا. ایک تمہارے خون سے بہتر خون دے گا اور تمہارے گوشت سے بہتر گوشت دے گا، تاکہ اب اس کو سامنے رکھ کے آگے کی زندگی گزارو. بخار اللہ کے نبی کے پاس آیا، اس نے بتلایا یا رسول اللہ میں خون چوستا ہوں، گوشت کاٹتا ہوں. بخار نہیں بولا. جب کبھی بخار ہو آپ اپنا پیشاب پاخانے میں دیکھے رہو، جب ٹوائلٹ جاؤ تو نہ پیشاب نکلے گا پاخانے میں آپ کے پاخانے کے ساتھ، نہ پیشاب کے ساتھ خون نکلے گا، نہ پاخانے سے نکلے گا، نہ پیشاب سے نکلے گا. اور بخار آنے سے 1-2 دن پہلے آپ چیک کرا لو کتنا خون ہے اور کتنا ویٹ ہے. اور 3 دن اگر بخار رہ کے چلا جائے، ویٹ اور خون پتہ کرا لو تو دونوں چیزیں گئی. ویٹ تو گر ہی جاتا ہے، ویٹ بھی گیا اور خون بھی گیا. گوشت بھی گیا اور خون بھی گیا. کہاں گیا؟ جب آپ کھانے سے خون کو جوڑ دو گے اور کھانے سے گوشت کو جوڑو گے تو پھر بنے گا. تو پھر آپ انار کا جوس پیو گے، سلجم کا چقندر کا پیو گے. ہاں ایسا دیں گے ٹوپی کہ جو کماک دھرا ہے نا، ایک ہی جھٹکے وقت آپ کے پاس تو سہارا ہے، اللہ نے ایک سہارا دیا ہے. ایسی ٹوپی دیں گا. ابے آدمی پوری زندگی کی کمائی ایک بیماری پہ خدا ڈاکٹروں کے یہاں پہنچوا دیتا ہے. ایک جھٹکے میں ایک بیماری ڈالتا ہے. اب آج کل تو عام ہے یار، ہارٹ اٹیک ہوا یا کینسر ہو گیا تو ساری پوری زندگی کی کمائی جا کے ڈاکٹر رہے قرضدار ہو جاتا ہے، سارا جیور کر کے مل جاتا ہے. اور یہی اگر سالہ ایک نیا پیسہ کسی کو نہ دے، خالی سورہ فاتحہ پہ جم جاؤ، اللہ کی قسم خدا دے کے دکھاویں گے سپاہی اس کو. کل ہمیں سورہ فاتحہ پہ ہم ہیں وہ اب ہیں تو اب بہتر طریقے سے نہیں تو اب جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب آنی چاہیے. وہی 3 چیزیں اس میں ایڈ کر کے. ہاں اس کے جتنے بھی اپوزیشن کی چیزیں ہیں ان کو سب کو لات مارو. ادھر آؤ. کل جو بات ہو رہی تھی پرسوں، دھیرے دھیرے پھر وہ دن آ جاوے گا، پھر جب خدا ہار ڈالے گا تو ہم وہی کریں گے جس کا اس نے حکم دیا ہے. کیا مطلب ہے ہاتھ پیر آنکھ؟ جو آپ نے ایک سوال کیا تھا تو پھر آنکھ بن جاوے گا، تو پھر ہم نے بتلایا نہیں شادی سے پوچھ لی. یہ اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری آنکھ بن جاؤں گا، تمہارے کان بن جاؤں گا، تمہارا دماغ بن جاؤں گا. تو کیا بن جاؤں گا کہ جب کوئی حال آوے گا تو آپ کی یہ پارٹ آف باڈی اللہ کے اس حکم کو فالو کرے گی جس سے اس حال کو جانا ہے. جیسے بیماری، آپ کا آنکھ، آپ کے دماغ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پیر، وہ سب سورہ فاتحہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے کہ اللہ نے اس پہ کہا. یہ ہے بدن کا استعمال ہونا. ورنہ آپ آنکھ بن جاؤں گا، کان بن جاؤں گا، پتہ چلا دن بھر تم تسبیح پڑھ رہے ہو، دن بھر تم قرآن پڑھ رہے ہو، دن بھر تم نمازیں پڑھ رہے ہو، تو تم تو ولی ہو گئے. ہاں ولی ہو گئے، بزرگ ہو گئے. ہاں بزرگ ہو گئے. ہر وقت جیسے تسبیح لوگ پڑھا کرے، بات بھی کری، ہاں ہو گیا، پھر تسبیح چل رہی ہے، بیٹھے اس طرح کا آدمی اس طرح کا آدمی دنیاوی اعتبار سے 3 چیزوں کے نقصان ہے. ایک، یا اٹھا کے دیکھ لینا کہیں بھی زیادہ تسبیح پڑھنے والا اور تلاوت کرنے والا، یہ آپ کو سست ملے گا، چڑچڑا ملے گا، الگ ملے گا، چڑچڑا ہو جاتا ہے. تو چڑچڑا اور بیماریوں میں مبتلا ملے گا.
زیادہ تسبیح پڑھنے اور زیادہ قرآن پڑھنے کا. یا تو ناچیز کچھ بھی نہیں کرتا اسی لیے. کیوں کیوں؟ اللہ کا نام لینے کا اور قرآن کے پڑھنے کی تجھے شرائط معلوم ہے. تجھے فرض بتلا قرآن کا. دیکھیں نماز کا میں فرض وضو ہے اور پاکی ہے، غسل ہے، کپڑے کی پاکی ہے. اسی طرح قرآن کے پڑھنے میں فرض کیا ہے، قرآن کے پڑھنے کا فرض کیا ہے، تسبیح کے پڑھنے کا فرض کیا ہے، یہ چور آپ کو نہیں بتا. روح کی پاکی نہیں، روح کی پاکی نہیں ہے یہاں پہ. فرض اللہ ہی نے بتلایا ہے. وہ تو 5 بتلائے فرض اگر دیکھا نہیں. اچھا اس کے لیے ہمیں ہر چیز میں ایک فرق. سائیکل کو لے کیا، سائیکل میں کون سی چیز فرض ہے جس سے آپ نفع اٹھاؤ گے؟ پیڈل مارنا. موٹر سائیکل میں کون سی چیز فرض ہے؟ کک مارو گے، ایکسیلیٹر دباؤ گے، اور وہ چابی آپ نہ کرو نہیں ہوگی تو چلے گی. تو اس کا بتائیے. پھر ایک فرض جو ہو گئی چابی، اور دوسرا فرض کیا ہے؟ پیٹرول. یہ 2 چیزیں ہیں. چلے جاؤ گے چاہے پہیا ہو والا چاہے گاڑی اسٹارٹ ہو جائے گی. ہر چیز کے ساتھ میں فرائض ہیں. کم ہو گئے قرآن کی فرائض ہے. 2 چیزیں بتائیے. اس کا جو پڑھ رہے ہو وہ معنی مطلب تمہارے سامنے ہو، اور معنی مطلب خالی سامنے نہیں ہو. وہ پڑھنے کے بعد اس پہ اپنا دماغ لگاؤ. اور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا دھیان. تم تسبیح پڑھنے جا رہے ہو، جو تم تسبیح پڑھ رہے ہو، جو زبان سے کہہ رہے ہو، اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، اس پہ دماغ لگاؤ. کہیں تو دیا آپ نے سبحان اللہ. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اب اس پہ دماغ لگاؤ. جو مطلب آپ کی سمجھ میں آیا ہے اس پر دماغ لگاؤ. اور وہ بات پیش ہوگی اللہ کی ذات پر، بیچ میں نہیں پیش ہوگی. سبحان اللہ کیا مطلب؟ اب جو مطلب آپ کے ذہن میں آیا ہے اس کو وہاں اللہ کی ذات پر فٹ کرو. دیکھو فٹ ہو رہا ہے نہیں فٹ ہو رہا. اگر فٹ ہو رہا ہے تو آپ کا مطلب صحیح. اب یہ سبحان اللہ ایک بار کا کہنا آپ کے بدن کے اندر طاقت لے آئے گا، روحانی طاقت. آپ کے اندر پھرتی آ جاوے گی، آپ کے اندر پھرتی آ جاوے گی، آپ کے اندر جوش و خروش آ جاوے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو اس کا جسٹ اپوزٹ ہونے والا ہے. چڑچڑے ہو گئے، بیمار ہو گئے اور سست ہو گئے. آپ اس کا ریسرچ کر لو. نماز کی شرائط جو امت نے چھوڑی، اس کو بتایا نہیں گیا، اس کو لگایا گیا. پوری دنیا میں آپ پھراؤ. بے نمازی سے زیادہ آپ کو نمازی پریشان ملے گا، بے نمازی سے زیادہ قرضدار ملے گا، بے نمازی سے زیادہ بیمار ملے گا. پورے ورلڈ میں ہم بتلا رہے ہیں. جرنل یہ نہیں کسی کے اوپر ہم فکر کر رہے ہیں. جرنل آپ اس کا سروے کر لو، آپ کرا لو. کیوں ایسا کیوں ہو رہا؟ جو نماز پڑھ رہا ایسا کیوں ہو رہا؟ اب جب دیکھو گے تو نبی کی حدیث ہی سے مل جاوے گا. اگر دھیان نہیں ہے اس کا، اس کو دیکھتے ہوئے یا وہ دیکھ رہا ہے اس کا خیال، اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ اللہ ہی نہیں ہے. تو اللہ سے پہلی چیز تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کو اللہ سے دور کرے گی. اور جب دور کرے گی پھر دوسری روایت پیش کی، فرمایا نماز بد دعا کرے گی. اور جس کو نماز بد دعا کر دے اس کی دنیا کے اندر کوئی اس کا پرسحال نہیں ہوگا. اگر نبی بھی وقت کا ہو اور وہ ہمارے لیے دعا کرے اور نماز بد دعا کرے، نبی کی دعا نہیں قبول کی جائے گی، نماز کی بد دعا. نماز مظلوم ہے، ظلم کیا ہے. جو اس کا حق تھا وہ آپ نے ادا نہیں کیا. بیوی کو لائے ہو، اس کا حق اگر آپ نے ادا نہیں کیا، یہ FIR آپ کے خلاف تھانے میں یہی کرواوے گی، ڈنڈا یہ آپ کے کرواوے گی. اور بیوی لائے نہیں ہو اور جا کے وہ عورت آپ کے اوپر آپ کی بیوی ہونے کا کلیم کرے، آپ پہ ڈنڈا کراوے تو نہیں مانا جائے گا. دین جب کامیابی کے لیے احکام اللہ کے نبی کے عمل جب کامیابی کے لیے دے گئے تو ایسے تھوڑی نہ ہے کہ تم کرنے لگو تو کامیابی مل جائے گی. 2 راستے ہیں، یا نفع یا نقصان.